چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کام صفائی کی. پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھایا, اللہم رفیق الاعلیٰ اللہم بالرفیق الاعلیٰ, یہ کہتے رہے یہاں تک کہ روایتیں ہیں کہ آہستہ 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے گر گیا. اما عائشہ کہتی ہیں کہ ہمیں سمجھنے کے لیے کوئی ایسا موقع نہ رہا, ہم پر ایسی حالت کبھی طاغی نہ ہوئی. ایسے لگ رہا تھا ہمارے نیچے سے زمین کھسک گئی ہے کہ ہوا کیا ہے. جب ادراک ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہ رہے تو یاد رکھو ایسا غم چھایا کہ مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس صدمے کو کیسے برداشت کرے. کچھ نہ پوچھئے کہ کیا وقت آیا تھا مسلمانوں پر متاع دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی, مدینے کی گلیوں میں قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ نہ رہے. آئے کیا لذت تھی کہ چھن گئی, کیا دولت تھی کہ گم ہو گئی. ابو رافع کے آقا نہیں رہے, حضرت ابن مالک کس کی خدمت کریں گے, صحابہ گمسم سے کیسے اعلان کریں گے. حضرت عمر کو معلوم ہوا, دوڑے بھاگتے آئے رضی اللہ عنہ, کہا کہ بدبختو سنو, اگر کوئی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو گردن اڑا دوں گا, جیسے طور پہ موسیٰ گئے تھے ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے ہیں, واپس آ کے ان لوگوں کو عذاب دیں گے, ان لوگوں کو پکڑیں گے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں. یہ حال تھا شدت غم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. لیکن حضرت صدیق آئے تو وہ تھے دیکھنے میں تو نحیف تھے, دیکھنے میں تو کمزور تھے, لیکن ایمان کے پہاڑ تھے. جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے چادر ہٹائی, پیشانی پہ بوسہ دیا, پھر اس کے بعد کہا اللہ تبارک و تعالی آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا. اللہ کی قسم جو موت آنی تھی وہ آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہ رہے, باہر آئے, کہا کہ لوگوں سنو. لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی آواز اتنی بلند تھی کہ لوگ وہیں پر رہے, تو حضرت صدیق نے ایک طرف کھڑے ہو کے اپنا خطبہ شروع کیا, یا ایھا الناس, لوگوں سنو. بخاری میں یہ پوری حدیث موجود ہے. فرمایا کہ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فسيجزي الله الشاكرين. کہ کہا کہ لوگوں سنو, جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے محمد اس دنیا میں نہیں ہے, وفات پا گئے. قد ماتا, ارے موت نہیں بولنا, صدیق اکبر نے موت ہی کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ موت کا شکار ہو چکے ہیں, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ و پائندہ ہے, اس کو کبھی موت نہیں ہے. اور دلیل کے طور پہ فرمایا وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ رسول ہیں. اور افإن ماتا, اگر وہ مر جائیں, اگر وہ انتقال کر جائیں, اگر وہ دنیا چھوڑ جائیں, تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں موت کا اشارہ دے دیا تھا. او قتل انقلبتم, یا شہید ہو جائیں, انقلبتم علی اعقابکم, کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے. ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا, جو کوئی اسلام سے روگردانی کرے گا, ایڑیوں کے بل پھرے گا, تو اللہ تبارک و تعالی کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا, اللہ تبارک و تعالی کو عاجز نہیں کر سکتا. وہ اس کے لیے بیکار ہے, وہ اس کے لیے کفر ہے, یہ اس کے لیے بربادی تباہی ہے. اگر اسلام سے روگردانی کرو گے تو رب پر کوئی چیز نہیں عائد ہوتی. یہ تھا وہ خطبہ جو پورے صحابہ کو ہلا کے رکھ دیا تھا. حضرت صدیق اکبر کی اس خطبے سے حضرت عمر نے جان لیا کہ جو حقیقت ہے وہ یہی حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں. جب اس حقیقت کا ادراک ہوا تو کہتے ہیں کہ میرے پاؤں کے اندر میرے بوجھ کو اٹھانے کی سکت نہ رہی اور میں زمین پہ بیٹھتا چلا گیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہے.
مسلمانوں سنو، اگر دنیا میں کوئی پائیدار، دنیا میں کوئی زندگی بھر رہتا، اگر دنیا میں کوئی دنیا کے آخری لمحات تک رہتا، حالانکہ آپشن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ آیا تھا، پوچھا تھا آپ یہاں پر رہتے آخری تک، قیامت تک، پھر اللہ سے ملاقات کر لیتے، جنت کو آتے، نہیں ابھی ملاقات۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کی ملاقات کو پہنچ، اللہ کی ملاقات کے لیے پہنچتا ہوں، اللہ کی ملاقات کو چاہتا ہوں، مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔